السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے میں امام کے متعلق کچھ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا، کیونکہ علماء کرام سے میرا رابطہ ہے، میں بھی ایک امام ہوں۔ ان کے دکھ درد کو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج یہ جاہل قوم اماموں کے کیا حالت بنا رکھی ہے۔ حالانکہ امام حاکم ہوتا ہے، سر کا تاج ہوتا ہے، لیکن آج ان کو لوگ غلام بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امام یا عالم دین اپنے بچوں کو عالم دین یا امام بنانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ جاہل ٹرسٹیوں، جاہل لوگوں کے ظلم و جبر کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا آنے والی نسل بھی ان ظالم لوگوں کے ظلم کے شکار ہو۔ اگر یہی حالت رہی ہماری تو افسوس کہ آگے چل کر ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو کوئی دین سکھانے والا باقی نہیں رہے گا۔ کوئی ہمارے بچوں کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے امام کے مقام و مرتبہ کو سمجھیے، ان کا خیال رکھیے۔ وہ امام جو آپ کے لیے ہر موڑ پر کام آتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی مغفرت کی دعا یہی امام کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں جا کر یہی امام اذان دیتا ہے۔ اگر یہ امام اذان نہ دے تو وہ حمزہ شیطان جو پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے بچوں کے فصلی کو دبا کر انہیں جان سے مار ڈالے۔ یہ امام کی بدولت ہے جو آپ کے بچے زندہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ جوان ہو جاتا ہے ان کے نکاح بھی یہی امام پڑھاتے ہیں۔ اگر امام نکاح نہیں پڑھائے تو آپ پیدا ہونے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہیں گے۔ آج جو معاشرے میں آپ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ امام کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کے باپ داداؤں کا نکاح پڑھایا۔ اسی طرح جس امام کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں، امام صاحب کا دیکھو کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ امام صاحب اگر اچھے رہتے، خوشحال رہتے ہیں تو لوگ ان سے جلنے لگتے ہیں کہ امام صاحب تو ہیرو ہے، ہیرو اچھا کپڑا پہنا ہے۔ امام صاحب اگر تھوڑا سادگی کی زندگی گزارے، سستے کپڑے پہنتے، یہ امام کیا ہے، ان کے پاس تو بیٹھنے کے لیے کوئی دل نہیں کرتا ہے۔ امام صاحب اگر امام کے لیے چین ہی نہیں، اچھا کپڑا پہنے تو پریشانی، اور اگر سادگی کی زندگی گزارے تو عوام کو تکلیف۔ آخر یہ امام کیسا رہے گا؟ یہ کوئی انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ جس امام کے یار تم پیچھے پڑے رہتے ہو، جب تم مر جاؤ گے نا تمہیں احساس ہوگا کہ بڑا سے بڑا سیٹ آپ کا اولاد جن کے لیے تم نے بینک بیلنس جمع کیا وہ پیچھے رہے گا۔ یہی امام کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے گا آپ کے باپ داداؤں کی، تو اس وقت آپ کو یقین آ جائے گا یقیناً ہم غلطی میں تھے، امام کی برائی کر رہے تھے، ہم بہت غلط کر رہے تھے۔ یہ تو ہمارے رہبر ہیں، ہمارے اوپر ان کا تو بہت بڑا احسان ہے جو ہماری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تیجا کر رہے ہیں، 40واں میں ہر جگہ ہمارے ہر موڑ پہ کام آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، وہ امام جو مسجد کے ممبر پر آپ کے ظلم و جبر تشدد کو جھیلنے کے باوجود آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ امت مسلمہ کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ اس بستی میں کرم فرما، اس بستی میں رحم فرما، اس بستی میں رہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آپ اسی امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے امام کو اپنا سر کا تاج بنا کر کے رکھیں۔ آج لوگ کہیں گے کہ امام صاحب آ رہے ہیں، دیکھو کہ سلام کرتے ہیں کہ نہیں۔ ارے امام صاحب تمہارے باپ کا غلام تھوڑو ہے، تمہارا نوکر تھوڑو ہے کہ امام سلام کرے تم کو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم خود دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے امام کو سلام کرو، اپنے امام کے پاس جا کر کے دو زالو ادب طے کر کے ان سے دین سیکھو، اسلام سیکھو، جینے کا سلیقہ سیکھو۔ لیکن افسوس آج ہم اماموں کی صرف برائی کریں گے۔ ایک ایسی شخص تھا جو اماموں کی برائی کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ امام صاحب کو جلا آ گیا، اس نے پکڑا اس کو، کہا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہا ہاں پڑھی ہے۔ بولا بتاؤ فجر میں کتنے رکعتیں ہوتی؟ وہ کہنے لگا فجر میں تو
کبھی تو علماء کے پاس گیا نہیں. 20 رکعت ہوتی. امام صاحب نے ڈانٹ کر کہا کم بخت نالائق بدتمیز خبیث احکم الحاکمین اخبث الناس. 20 رکعت ہوتی ہے. وہ کہنے لگا کہ 25. کہتے نالائق اتنا ماریں گے کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہو. وہ شخص منہ چھپائے گھر گیا. بیوی نے کہا کیا بات ہے آج منہ چھپائے منہ لٹکائے ہوئے گھوم رہے ہو؟ کہا کہ امام صاحب نے پکڑ لیا. کہا کہ فجر کی نماز پڑھی. میں نے کہا پڑھی. بولے کتنی رکعتیں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 20 رکعت ہے. وہ امام مانے ہی نہیں. تو کہا کہ تو بیوقوف ہے, پاگل ہے, فجر میں 4 رکعت ہوتی ہے. بولے چپ جا, خاموش ہو جا. جو امام صدیق امام 20 میں نہیں مانا تو وہ 4 رکعت میں کیسے مان جاتا؟ اللہ اکبر. یہ ایسے دن کیوں دیکھنے کو پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اماموں کے پاس صحبت میں نہیں جاتے ہیں, ان سے دین نہیں سیکھ رہے ہیں. اور امام کا مرتبہ سمجھیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو امام کی برائی کرتا ہے, اسے بغض رکھتا ہے, مرنے کے بعد ان کا قبر کھود کر کے دیکھو, میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا. جو عالم دین کی برائی کرتا ہے, مرتے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. جو عالم دین کی برائی کرتا ہے, ان کی کئی نسل تک کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا. ارے امام کا, علماء کا مرتبہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے. آپ کے بغض یا آپ کی برائی کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرنے والے, اللہ سے خشیت رکھنے والے علماء کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ بے شک جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. محترم سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ اپنے اماموں سے محبت رکھنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ذرا سوچیے, آپ عالم تصور میں جائیے کہ اس مہنگائی کے دور میں اماموں کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے. 8,000, 10,000, 6,000, 7,000. اسی میں دال ہے, مرچی ہے, سبزی ہے, گیس سلنڈر ہے, گھر کے اخراجات ہیں. کیسے پورا کرتے ہوں گے وہ امام؟ ذرا سوچیے, آج ہم 40,000, 50,000 روپے کما رہے ہیں, پھر بھی ہمارا گھر صحیح سے نہیں چل رہا ہے. کوئی بڑا کام کرنا ہو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو وہ امام کا گھر کیسے چلتا ہوگا؟ ذرا سوچئے, جو دوسروں کو اندھیروں میں دیکھنا چاہے اس کے گھر میں کبھی اجالا نہیں ہوتا. ایک شخص تھا, اس نے کہا امام کے بارے میں سوچتے رہتا تھا, امام تو بہت کماتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. لیکن وہ اپنے بچوں کے بارے میں کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے, میرے بچے کے لیے انہیں اچھی نوکری مل جائے. 8,000, 10,000 میں اس مہنگائی میں کیا ہوتا ہے, صحیح جاب لگ جائے. تو امام صاحب نے کہا کہ تم اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہو کہ انہیں اچھا نوکری ملے, 40,000, 50,000 کمائے, اور تم اپنے امام کے بارے میں سوچتی ہو کہ وہ 8,000 ہی تک محدود رہے, تو پھر تمہارے گھر میں کہاں سے خوشحالی ہوگی؟ تو محترم سامعین کرام, اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو اپنے امام کو فون لگائی گئی, حضرت آئیے کھانا کھا لیجیے, آج ہمارے گھر میں بکرا بنا ہے یا مرغا بنا ہے, یعنی جو بھی اچھا چیز کھانا بنے تو ان کو فون لگائیے, انہیں کھانا کھلائیے. جب آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو جب امام صاحب تقریر کریں, نعت پڑھیں, تو آپ 100 روپے, 50 روپے سے اگر ان کو مسافہ کریں گے تو قسم خدا کی آپ کی جیب سے 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے نکلے گا, اور آپ کی امام کی مدد ہوگی. جب وہ خوشحال رہیں گے تو ان کا نماز جب پڑھائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے دل لگی کے ساتھ نماز پڑھائیں گے. تو آپ کا امام کا ذہن وہاں ہوگا کہ وہ عالم تصور میں آپ کو کعبہ معظمہ, یعنی آپ کو اچھے طریقے سے نماز پڑھائیں گے. اگر امام خوشحال نہیں رہیں گے تو ان کی بیوی بچے بیمار رہیں گے, جیب میں پیسہ نہیں ہوگا, تو ان کا ذہن ادھر سے ادھر ہوگا کہ ہمارے بچے بیمار ہیں, یا کوئی محلے میں کسی کا انتقال بھی نہیں ہو رہا ہے کہ 30 40واں ہو جائے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا امام کا ذہن صحیح جگہ رہے, اچھے طریقے سے نماز پڑھائے, تو آپ ان کو خوشحال رکھیے, ان کا خیال رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم باہر سے کوئی علماء آ جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے, 10 منٹ میں آپ کو جنت پہنچا کر کے چلے جائیں گے, تو لوگ خوش ہو کر خوب نوٹ اچھال رہے ہوتے ہیں. وہ امام گلا پھاڑ پھاڑ کر جمعہ میں تقریر کرے گا, کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ذرا سوچئے کہ وہ امام جو آپ کے ہر موڑ پہ خیال رکھتا ہے, آپ
12 बजे आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, इमाम के मस्जिद में आकर दरवाज़ा में खटका मारिए, इमाम को उठाइए, इमाम गुस्सा नहीं होगा। रात में 12 बजे ठंड में वजू बना करके आपके बच्चों को, आपके घर वालों को दम करेगा। फिर यही रात के 12 बजे अपने बीवी को उठाइए, फिर देखिए वो सर पकड़ कर बैठ जाएगी, कहा कि घर में तो मैं रात में सुकून है, दिन में चाइना जब से आए सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत। जरा सोचिए आप, जिसका आज इस दौर में जिसके घर में उनकी बीवी भी नहीं सुनती, उनके बच्चे नहीं सुनते, एक क्या कहते हैं जानवर भी नहीं सुनता, जिसका वो इमाम को आके 10 बात सुना। यानी इमाम की कोई अहमियत ही नहीं। अगर इमाम खुशहाल नहीं रहेगा तो आपके घर में, मोहल्ले में बरकत नहीं होगी। इसलिए इमाम हाकिम होता है, उनको हाकिम माना है। अजीज़ान गिरामी औकात, मेरे आप हज़रात से बहुत तवाना भी है कि अपने इमामों से मोहब्बत कीजिए, उनके पास रोज़ाना अदब तय करके दीन सीखिए, उनसे शरीयत सीखिए। और दूसरी बात ये है कि आज लोग जो हैं थोड़ी थोड़ी बात पर इमामों की नुक्ताचीनी करें, इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही सब देखेंगे। तो ज़रा सोचिए, अगर आप इस तरह करेंगे तो कोई इमाम आपके लिए दुआ करेगा? नहीं। उलमा फरमाते हैं कि इमामों की दुआ जो है, उलमाए किराम की दुआ है, ये बहुत जल्द कबूल होती है। यानी खाने काबा की ज़ियारत करना, माँ बाप की ज़ियारत करना, उससे भी बढ़कर आलिम दीन की ज़ियारत करना होता है। ये असल इबादत है। इसलिए कि आलिम दीन से मोहब्बत करना, उनके पास आकर के बैठना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने किसी आलिम दीन की मदद की उसने यानी मुझे खुश किया। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमें चाहिए कि अपने इमामों का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें इमामों की दर्द को मैं सुनता हूँ, बहुत अफसोस होता है कि इस कौम ने क्या हाल बना रखा है इमामों का। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपने इमामों का ख्याल रखने, उनके दुख दर्द को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वल्लिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।